کھانے جو ہے وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ایک آئس کریم ہے وہ آرام سے آپ چمچہ منہ میں ڈالیں وہ پگھل کے اندر چلی جاتی. ایک گوشت ہے گوشت کو چبانا پڑتا ہے. ایک مچھلی ہے مچھلی کو تو آپ گوشت کی طرح نہیں کھا سکتے, آپ کو دقت کرے. ایسا فلسفہ جو ہے وہ مثلا تاریخ نہیں ہے. فلسفہ جو ہے مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ اس طرح کی مثلا داستان بیان نہیں کر رہا, عقلی علوم ہے, ریاضی مشکل ہے. وہ ایسا نہیں کہ سادگی سے اس طرح سمجھ میں آئے. فلسفی بحث کو سمجھنے میں آپ کو دقت کرنی پڑتی ہے. اس میں اس کو بہت زبردست تمثیل دیا, بہت زبردست تمثیل دیا واقعا کہ سائنس کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ حتماً فلسفی آف سائنس پڑھیں. وہ چالمرز کی کتاب ہے واٹ از دس تھنگ کالڈ سائنس, صحیح, اس کا اگر مطالعہ کریں ہم کہتے ہیں نا الہاد پھیلنے کی ہمارے جو ایک وجہ ہے اس الہاد کا راستہ روکنا بھی اس فلسفے کے ذریعے ممکن ہے. بالکل. میں نے جب سرچ کرنا شروع کیا فلسفی کے حوالے سے تو مجھے زیادہ جو میٹر مل رہا تھا فلسفی کے ذیل میں وہ ایپسٹمولوجی کی بحث تھی. فلسفہ اسلامی ہے نا وہ الحمدللہ اپنی ابتدا سے اور آج تک وہ اس نے ایک سعودی راستہ طے کیا. کانٹ کا فلسفہ اتنا غالب آیا, اس کے جو بعض اشکالات اتنے ذہنوں پر مغرب ابھی تک جواب نہیں دے پا رہا, مغرب والے ایپسٹمولوجی کو حل نہیں کر سکتے. وہ منطق کے درس میرے لکھ رہے تھے, انہوں نے مجھے نا تصویر بنا کے بھیجا. انہوں نے کہا میں آغا صاحب آپ کے جو ہے نا درس لکھ رہا ہوں, سارے درس سمجھ میں آ گئے, یہ مطرح مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم فلسفہ کی اہمیت, اس کا انسانی زندگی میں کردار, اس کے اوپر ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا ہے. ابھی تک ہم 2 پروگرام کر چکے ہیں اس کے اوپر. فلسفے کی حقیقت پر بھی کچھ گفتگو ہو چکی, فلسفے کی افادیت پر بھی کسی حد تک ہم نے گفتگو کی ہے, لیکن یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ ایک پروگرام میں اس کو سمیٹنا ناممکن ہے. اسی وجہ سے ہم نے ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا. آج بھی پچھلے پروگراموں کی طرح ہم فلسفہ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے, فلسفے پر اٹھنے والے بعض سوالوں کو جاننے کی, اس کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے, اور پھر فلسفے کا فائدہ کیا ہے ہماری زندگی میں, ہمارے عقیدے کے اندر, اور اس طرح باقی سوالات میں دیکھتے ہیں اس پروگرام میں ہم کس حد تک اور کتنے سوالات کے جواب اپنے ناظرین سے, اپنے مہمانوں سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد رضا ترمذی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت یعنی خوشی ہے کہ آپ دوبارہ ہمارے ساتھ جڑے. شکریہ جناب. اور اس موضوع کے اوپر آپ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آپ سے آغاز کرتے ہیں بحث کا, لیکن دوسرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جناب صفدر علی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اور اس اہم موضوع اور مشکل موضوع کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں, اور ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. رضا بھائی میں آپ سے آغاز کروں گا. ایک فلسفہ پہلے بھی ہم بات کر چکے اس کے اوپر کہ ایک تو یہ کہ جب بھی فلسفے کا نام آتا ہے کچھ لطیفے ذہن میں آتے ہیں کہ, اور فلسفیوں کے لیے لطیفے بنے بھی ہوئے ہیں. تو گفتگو کے اندر پہلے ہم بات کر چکے ہیں, اگر درمیان میں انٹرٹین کے لیے اگر کوئی آپ کے ذہن میں بھی واقعہ ہو تو بے شک آپ بیان کیجیے گا. ایک سوال فلسفے کے اوپر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کیسا علم ہے کہ آج تک جب سے فلسفے پہ بات ہونا شروع ہوئی ہے کوئی ایک ڈیفینیشن تو آج تک آپ کر نہیں پائے, لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فلسفہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے فلسفہ نہ سیکھا, فلسفے کے اوپر آپ نے مہارت حاصل نہ کی, تو آپ بہت سارے علوم کو ثابت نہیں کر پائیں گے, اپنے عقائدے کو ثابت نہیں کر پائیں گے, اور اس طرح کے بہت سارے دعوے جو کیے جاتے ہیں. تو یہ کیسا علم ہے کہ ایک ڈیفینیشن نہیں بیان کر پا رہا ابھی تک یہ پوری تاریخ کے اندر, اس کا آپ جواب کیسے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم. بہت شکریہ آپ نے جو سوال کیا. اس کے حوالے سے میں پہلا جو مقدماتی نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں تاریخ میں جب کوئی اصطلاح وضع ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ایک ہی ثابت مقام پہ رہے, تبدیلی آتی رہتی ہے, بدلتے رہتے ہیں. اولاً یہ, اور ثانیاً جو ایک نقطہ بہت مہم ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی موضوع پر بحث کر رہے ہیں, 2 افراد ہیں, 2 گروہ ہیں, سب سے پہلا کام کہ جو ضروری ہے کہ وہ یہ مشخص ہو کہ ہمارا جو موضوع بحث ہے
اس سے میری مراد کیا ہے, آپ کی مراد کیا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف جو ہے اس کی مقصود مراد کچھ اور ہے اور دوسرے کا جو ہے مقصود کچھ اور ہے, تو وہ ایک نزاع بن جاتا ہے. اگر پہلے سے یعنی جو کوشش اس پہ ہو کہ ایک دوسرے کا مقصود سمجھا جائے کہ ہم کس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے مشترک لفظی. بعض دفعہ ایک چیز ہوتی ہے مشترک لفظی ہے, ٹھیک ہے, میرے ذہن میں کوئی اور معنی ہے اس کا, آپ کے ذہن میں کوئی اور معنی, ہم بحث کرتے جا رہے ہیں لیکن بالآخر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. میں ناظرین کی سہولت کے لیے, چونکہ آپ نے لفظ ٹرم استعمال کی ہے مشترک لفظی, اس کو ذرا تھوڑا بیان کر دیں تاکہ ناظرین کے لیے واضح ہو جائے کہ مشترک لفظی سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں. مشترک لفظی دیکھیں ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے, اس کے چندین معنی ہیں, مختلف معنی ہیں, مختلف معنی ہیں. اب میرا مقصود نظر ایک معنی ہو, دوسری طرف مقابل کا ایک اور معنی ہو, تو لہٰذا مثلا کان ہے, اردو میں لفظ کان. اب اگر فرض کو کہیں وقت کان لکھا ہے, اس سے مراد آیا یہ میرا کان, سننے والی ہے, یا وہ نمک کی کان مراد ہے. اگر اس کے لیے کرینہ چاہیے واضح ہو. ممکن ہے کہ میں آپ بتا رہے ہوں کہ جی میری کان, مثلا آپ سے پوچھا جائے, ایک بندہ آپ سے کہے کان کی تعریف کریں, صحیح, تو آپ کی مراد یہ ہے کہ ایک بندہ کہے گا کہ کان اسے کہتے ہیں جس سے سنا جاتا ہے, صحیح, اور ایک بندہ تعریف کرے گا کان اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر سے معدنیات نکلتی ہے. تو لہٰذا یعنی یہ مشترک لفظی کا کیا معنی ہمارا مقصود نظر ہے, اس کا واضح ہونا ضروری ہے. ظاہراً ابن سینا کے بارے میں یہ بات یعنی نقل ہوئی ہے کہ ان کی روش یہی تھی کہ جب کسی موضوع بحث کو چھیڑتے تھے تو پہلے ہی بتاتے میرا مقصود کیا ہے. اور علامہ مصباح نے بہت اچھا اس کے اندر جو ہے بات کی ہے کہ پہلے ہم کسی موضوع کو مشخص کریں. فلسفہ کا کیا معنی ہے, یعنی فلسفہ کی ایک تعریف کیوں نہیں ہے, خوب اس کے اندر ایک تو وہی تطور اور جو ہے وہ تبدیلی جو آئی ہے تاریخ کا جو ہے وہ اس کے اندر پیش آتی ہے. یعنی فلسفے کی اس ٹرم کو مختلف معانی میں استعمال کیا گیا, مختلف ادوار میں. مثلا سب سے پہلے جو فلسفے کی ٹرم جو نکلی ہے جو کہ یونانی ہے, ٹھیک ہے, اور یہی کلمہ فیلسوف جو ہے یونانی لفظ ہے, یعنی لور آف وزڈم, یعنی علم کا عاشق, علم سے محبت کرنے والا. یہ سقراط نے جو ہے وہ اپنی جو ہے تواضع کی خاطر یہ کلمہ استعمال کیا ان کے مقابلے میں کہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم سوفسٹ, یعنی عالم, اہل دانش, حکیم, دانشمند, اہل دانش. تو اس وقت جو فلسفہ کا جو یعنی معنی تھا وہ یہ تھا کہ تمام علوم حقیقی کس کے مقابلے میں, علوم قراردادی کے مقابلے میں. علوم حقیقی میں طبیعیات آ جاتی تھی, ریاضیات آ جاتی تھی, اس کے بعد جو ہے اس کا الہیات اس میں آ جاتی تھی, اور اس کے بعد جو ہے جو قراردادی علوم تھے اس میں یہ صرف و نحو, گرامر, دستور زبان, لغت, یہ اس میں آ جاتے تھے. اچھا اس کے اندر بھی یعنی وہ جب یعنی تمام علوم حقیقی مراد تھے فلسفے سے, اس کے اندر بھی ایک حصہ تو طبیعیات کا تھا, اس کے اندر مثلا معدن شناسی, فزکس اور یہ سارا اس میں, فزکس بمعنی عام, جو اس وقت جو ہے وہ علوم کی اتنی شاخیں نہیں ہوئی تھی. پھر ریاضیات کے اندر بحث آ جاتی تھی, ویسے جیومیٹری کی بحث بھی ہے, دیگر مسائل ریاضیات کے. اچھا ایک بحث تھی وہ الہیات کے نام سے تھی, یعنی اس کو وہ معرفت الربوبیہ کے عنوان سے موجود تھی اس جو ہے وہ زمانے کے اندر سقراط. لیکن یہاں الہیات سے مراد یعنی فقط خدا شناسی نہیں ہے, وجود سے مراد میرے خیال میں لیتے تھے اس میں. دیکھیں ایک بخش انہوں نے کی تھی معرفت الربوبیہ, اس میں خدا شناسی تو ہے, لیکن ایک اور بحث تھی کہ وہ انہوں نے اس کا نام دیا تھا مابعد الطبیعہ, یعنی میٹافزکس. اس کے محتوا کا نام نہیں تھا, کیونکہ اس کا خاص نام نہیں تھا, فزکس کے بعد اس کو بیان کیا تھا تو مابعد الطبیعہ اس کا نام تھا. اس کے اندر کیا بحث تھی, اس کے اندر بحث تھی کہ جو یعنی موجود بما ہوا موجود, یعنی جو موجودات ہیں ان کے کیا کلی احکام ہیں. یعنی اس کائنات سے بحث ہوتی تھی لیکن اس کے وجود کی جہت سے کہ وہ موجود ہونے کے اعتبار سے کیا احکام رکھتے ہیں, کیا احکام, مثلا علت ہے, معلول ہے, کہ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے بعد میں. تو ایک اصطلاح وہ تھی, ٹھیک ہے, اس کے وجہ سے بحث کیا کہ اسی اصطلاح میں ایک اصطلاح فلسفہ اولا کے نام سے استعمال ہوتی تھی کہ جو موجود بما ہوا موجود کی بحث کرتی, اسی الہیات کو شامل ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں ایک متعارض کرتا چلوں کہ یہ موجود بما ہوا موجود, اس کے اندر الہیات کی بات اس سے نہیں ہوتی تھی, لیکن یہ جتنے بھی الہی فلاسفہ تھے
انہوں نے اس کو مقدمہ بنایا ہے خدا بندے تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بحث کرنے کے بالکل بالکل. بس پہلی اصطلاح یہ ہو گئی، آپ بیان کر رہے ہیں کہ تمام عقلی علوم کا مجموعہ فلسفہ کہلاتا تھا ایک زمانے میں یہ اصطلاح، ہاں، جس میں طبیعت بے معنی عام فزکس آ جاتی تھی، اور اس میں ریاضیات تھی، اس کے اندر جو ہے وہ الہیات کی بحث کے جس میں وجود شناسی اور یہ ساری بحث موجود تھی، اور اس میں عملی فلسفہ بھی شامل تھا، اخلاق، سیاست، بالکل صحیح. اس کے اندر جو ہے نا مثلا انہوں نے تقسیم کیا تھا اس کو، یعنی نظری اور عملی میں. تو عملی کے جیسا آپ سب نے کہا، تو یہ پہلی ٹرم ہے. صحیح ہے، یہ پہلی ٹرم ہے. سائنس بھی سائنس وہ فزکس میں آ جائے گی، اس والے فلسفے کا حصہ ہے. ہاں بالکل بالکل. آج ہم جس کو علیحدہ سے سائنس کہتے ہیں، اس جب تب فلسفہ کہا جاتا تھا تو سائنس بھی اس کا ایک جز تھا. سائنس کی بھی عقلی بنیادوں والی ہاں ایک مجموعے کا نام تھا، فلسفہ تھا، فلسفہ بالکل علوم کا مجموعہ تھا کہ سائنس بھی اس میں سے. اور اس میں یہ کہ آج بھی بعض معتبر جو لائبریریز ہیں دنیا کی، اس کے اندر جو فزکس ہے وہ فلسفے کے حصے میں، فلسفے کے اندر آتی ہے. بالکل ایسے بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد اور کون سی ٹرم ہے فلسفے کی؟ ایک بھائی یعنی موجود بما ہوا موجود کی، وہ تو ہاں دوسری آپ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہماری اس بحث میں جو مقصود بحث ہے ہماری وہ یہ ہے، ہم جو فلسفے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم موجودات کے یعنی وجود کے جو کلی احکام ہیں ان کے بارے میں بحث ہماری جو ہوگی اسے فلسفہ. ہاں بس ایک اصطلاح ہوگی ہمارے پاس، فلسفہ جو ہے وہ مختلف علوم کا مجموعہ ہے، عقلی علوم. اور دوسری ٹرم پھر بعد میں زمانہ گزرنے کے بعد پھر خصوصاً اسلامی دنیا کے اندر فلسفہ فقط جو ہے وہ میٹا فزکس کے ساتھ مربوط جو الہیاتی یعنی وجود شناسی کی بحث ہے، جس میں ہم کائنات کو اس کی وجودی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اس میں فلسفہ جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو گیا. درست ہے. میں چاہوں گا تاکہ تنوع رہے ہماری گفتگو کے اندر، صفدر بھائی اسی دو اصطلاحیں تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ جب سے فلسفہ رائج ہوا سامنے تو ایک یہ کہ مجموعہ ہے علوم عقلی کا، دوسرا میٹا فزکس کے معنی میں، یا ہم اس کو الہیات یا فلسفہ اولا جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی نظر سے کون سی اصطلاحات گزری ہیں؟ جی، ایک جو آج کل جو استعمال ہوتا ہے فلسفہ، وہ یہ ہے کہ کسی بھی موضوع کے بارے میں آپ عقلی روش سے تحلیل کریں، تحقیق کریں اور نتائج حاصل کریں تو اس کو فلسفہ کہتے ہیں. اس میں یعنی آپ کی روش پہ آپ نام دے رہے ہیں علوم کو. یعنی کوئی بھی ہو موضوع آپ کا، چاہے وہ ایپسٹیمالوجی ہو، علمیات ہو، علم کے بارے میں کہ آیا یقین ممکن ہے یا نہیں ہے، آپ کو یقینی علم چاہیے تو کس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، برہان کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، تجربہ کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے. ہم کائنات کو آیا یعنی اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے، یا ہمارا رسائی صرف فینومینن تک ہے، ہم اس کی یعنی فقط ذہنی صورت کے ساتھ مربوط ہے، صورت سے آپ کا سروکار ہے، حقیقت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو چاہے ایپسٹیمالوجی ہو، چاہے آپ خود مثلا سائنس کو جو علم ہے اس کے بارے میں عقلی بحث کریں کہ جس کو فلاسفی آف سائنس کہا جاتا ہے، اس میں کہ سائنس مثلا اس کے مبادی کیا ہیں. مثلا آپ سب سے پہلے یہ یقین کرتے ہیں کہ میٹر اینڈ انرجی موجود ہے تو اس کے بارے میں بعد میں آپ سائنسی طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں. پھر اس میں روش کیا ہے، ایکسپیریمنٹل روش ہے آپ کی. یعنی سائنس کے اندر ہم یہ بحث جو کرتے ہیں سائنس کے اندر نہیں ہوتی ہے کہ سائنس کی روش کیا ہے، تجربی. اب فزکس کے اندر تجربے سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن تجربے کی حقیقت کے بارے میں بحث نہیں ہوتی وہاں پر. تجربے کی جو ہے وہ ویلیو کتنی ہے، اس کے اوپر کتنا اعتماد کرنا ہے، اس کا دائرہ کار کتنا ہے، یہ بحث ہم جو ہے وہ اس کے فلسفے میں بحث کرتے ہیں، نہ کہ خود علم فزکس میں اس کی بات کرتے ہیں. بالکل فلسفی آف سائنس، ہم فلسفی آف سائنس میں سائنس کی روش کے بارے میں ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، وہاں بھی ہم عقلی بحث کرتے ہیں. اور آج کل مغربی یونیورسٹیوں میں علیحدہ ایک ڈسپلن موجود ہے فلسفی آف سائنس کے نام سے. بالکل بالکل. اور اس میں مختلف نصاب اور کتابیں مرتب کی گئی ہیں. جی جی. اور بلکہ آپ کی اس بات سے میں ناظرین کو جو جوان ہمارے سن رہے ہیں ان کے لیے نقطہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ سائنس کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ حتماً فلسفی آف سائنس پڑھیں، چونکہ سائنس کے ذریعے جو خدا کے انکار کو پھیلایا جا رہا ہے، اگر کوئی انسان فلسفی آف سائنس پڑھ لے تو وہ
وہ کون سی فیلسیز سے استفادہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جوانوں کے ذہن کو خراب کر کے خدا کا انکار کی طرف لے کر آ رہے ہیں, یہ فلسفی آف سائنس پڑھنے سے واضح ہو جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجربے کی کتنی وقت ہے, کتنی ویلیو ہے, اس کا دائرہ کار کتنا ہے, کتنا محدود ہے, کتنی وسعت ہے اس کی, یہ سارا فلسفی آف سائنس میں ڈسکس ہوتا ہے. ہاں جی, خصوصاً اگر جو یونیورسٹی والے ہمارے دوست ہیں جو اچھی سائنس پڑھے ہوئے ہیں, وہ چالمرز کی کتاب ہے واٹ از دس تھنگ کالڈ سائنس, صحیح, اس کا اگر مطالعہ کریں, خاص کر شروع میں ہی سائنس کا جو طریقہ تحقیق ہے انڈکشن, اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ سائنس ہمیں ٹولز بنانے کے لیے, تو سائنس بہت مفید ہے, اچھے سے اچھے ٹولز آپ بنا سکتے ہیں, ٹیکنالوجی حاصل کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں, لیکن آپ منطقی یقین, جس طرح کہ ریاضی میں یقین ہوتا ہے کہ 2 + 2 4 ہیں, دنیا و آخرت میں 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں, اس میں چینج نہیں آ سکتی, مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180 ہی ہو سکتا ہے, وہ مثلث دنیا کی ہو یا آخرت کی مثلث, اس میں کبھی امکان نہیں ہے کام یا زیادہ ہونے کا, لیکن سائنس میں اس طرح کا یقین حاصل ہو ہی نہیں سکتا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی جو تھیوریز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ فلسفی آف سائنس پڑھنے سے جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. اس میں ایک اور نقطہ بھی بیچ میں میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں اس میں ایک یہی جو فلسفے کی اہمیت کے عنوان سے میں ایک نقطہ آپ کی گفتگو سے ذہن میں آیا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں یعنی رینیسانس سے پہلے, ٹھیک ہے, ہمارا سارا جو یورپ ہے یہ عیسائی تھا, کلیسا کی حکومت تھی, ٹھیک ہے. ہوا کیا, جو مشکل بنی اس وقت جو سائنس کی اتنی امپورٹنس بن چکی ہے, اور جو مثلا وہ علوم کہ جو عقلی ہے یا مثلا جو ہے نا وہ مابعد الطبیعہ ہے, میٹا فزکس ہے, اس مادی دنیا سے ماورا ہے, ان کی اب اہمیت کیوں نہیں رہی؟ اس کے اندر ایک قصور جو ہے وہ متاسفانہ یورپ کے کلیساؤں کا ہے کہ وہ لوگوں کو درست جو مفاہیم دینی تھے ان کی تبیین نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. انہوں نے متاسفانہ اپنے ناقص مثلا فرض کریں جو ایک فزکس تھی جو ناقص تھی, اس کی بیس پہ یہ اس طرح کے دیگر مفاہیم جو تھے, یعنی بعض سائنسی نظریات کو مقدس بنا کر پیش کیا کہ جو بعد میں غلط ثابت ہوئے, دین کا حصہ بنایا. اب جب وہ ٹوٹے تو ظاہر بات ہے لوگوں کو سوچنے سمجھنے سے روکا. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا الحاد پھیلنے کی ہمارے جو ایک وجہ ہے, اس الحاد کا راستہ روکنا بھی اس فلسفے کے ذریعے بالکل یہ ہماری بات کہاں سے فلسفی آف سائنس سے چلی. اور میں اس کو جب اس کا ذرا خلاصہ بیان کر دوں تاکہ ناظرین جو ہے ان کے ہاتھ میں مطلب رہے. یعنی ہم جو ہے وہ اصطلاحات کون سی آئی فلسفے پر, اس پہ بات کر رہے ہیں, اور ہم تیسری اصطلاح تک پہنچے ہیں. ایک اصطلاح ہم نے کہا کہ فلسفہ یعنی تمام حقیقی علوم جو ہیں, اور ایک جو ہے وہ میٹا فزکس یعنی وجودیاتی علم جو ہے, اور تیسرا فلسفی آف, یہی بات کر رہے تھے آپ, وہ یہ ہاں فلسفی آف سائنس یا فلسفی آف مثلا مورل فلسفی, یعنی اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں. جی فلسفی آف ایتھکس آ جائے گا, فلسفی آف لا آ جائے گا, فلسفی آف پولیٹیکل سائنس آ جائے گا. اچھا برا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, تو آیا اس کی کوئی حقیقی بنیاد ہے یا نہیں ہے, یا ایک قراردادی چیز ہے کہ ایک کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, ایک کو دوسری چیز اچھی لگتی ہے, تو آیا اخلاق کی کوئی حقیقی بنیاد ہے یا نہیں, تو وہ مورل فلسفی میں آ جائے گا. یہ فلسفی آف ریلیجن, دین کے بعض موضوعات جن کے بارے میں اگر عقلی روش سے بحث کی جائے تو اس کو بھی فلسفی آف ریلیجن کہہ دیا جاتا ہے. اس کو ہماری اسلامی فلسفی میں فلسفہ ہائی مضاف کہا جاتا ہے. صحیح ٹھیک ہے. ایک اور اصطلاح میں اس کے اندر اضافہ کرتا ہوں جو میرا تجربہ رہا ہے, جب شاید آپ سے تجربہ ہوا ہے یا نہیں. میں جب فلسفہ اسلامی پڑھ رہا تھا, ملا صدرہ, بدایہ نہایہ وغیرہ یہ ساری چیزیں, تو فلسفہ کافی پڑھنے کے بعد اب یہ لگ رہا تھا کہ شاید انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر بھی فلسفہ جب مراد لیا جاتا ہے تو یہی وجودیات والا ہے, ٹھیک ہے, کہ کائنات کے بارے میں اس کے وجود کے اعتبار سے, اس کے ہونے کے اعتبار سے جو ہے وہ بحث جو ہے وہ کرتا ہے. اس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں, جس کو ہم میٹا فزکس کا نام بھی دے رہے ہیں, جس کو ہم الہیات کا نام بھی دے رہے ہیں, جس کو ہم فلسفہ اولیٰ کا نام بھی دے رہے ہیں. پر تو لیکن جیسے ہی میں جوانوں کے ساتھ مربوط ہوا یونیورسٹی کے اور سوشل میڈیا کے اوپر, تو وہاں مجھے تھوڑا سا نا ایک نئی دنیا پتہ چلی کہ وہاں پر جب فلسفہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلسفہ پڑھتے ہیں, جی فلسفہ پڑھتے ہیں,
اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر یہ بحث ہو رہی ہوگی کہ آیا آپ علم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, آپ یقین تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے, یعنی آپ جو ہے ایبسلوٹ ریئلٹی آیا وجود رکھتی ہے یا وجود نہیں رکھتی ہے. یہ ساری بحثیں ایپسٹمولوجی کی ہیں. میں نے جب سرچ کرنا شروع کیا فلسفی کے حوالے سے تو مجھے زیادہ جو میٹر مل رہا تھا فلسفی کے ذیل میں وہ ایپسٹمولوجی کی بحث تھی. یعنی یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ فلسفہ پریکٹیکلی طور پر اگر ہم اکیڈمک لیول پر جا کر دیکھتے ہیں تو خوب اس کی اسی طرح مختلف کیٹیگریز ہیں تعریف کے حوالے اپنا ٹرم کے حوالے سے, لیکن پریکٹیکلی طور پر فلسفہ ہر جوان یہ سمجھ رہا ہے فلسفہ یعنی ایپسٹمولوجیکل ابحاث جس میں علمیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے, علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں ہمیں توجہ رکھنی چاہیے, اور ہمارے ناظرین جو مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہوں گے یا فلسفہ پڑھ رہے ہیں اور ابھی وہ یونیورسٹی کے ماحول سے آشنا نہیں ہوئے ہیں تو اس حقیقت سے وہ آشنا ہو جائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ فلسفہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی ٹرم کو جو ہے وہ آپ کا دوسرا مد مقابل یا آپ کو سننے والا بھی فلسفہ وہ یہی سمجھ رہا ہو. اچھا اس میں میں آپ کی بات ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا. اس میں اصل میں یہ جو فرق ہے نا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, یعنی ہمارے چونکہ پاکستان میں اس طرح فلسفیکل جو ابحاث ہیں اس کا ویسا اتنا مطرح نہیں ہے, ٹھیک ہے. اصل میں فلسفہ ایک فلسفہ اسلامی ہے کہ جب یونان سے مثلا یہ کتابیں ٹرانسفر ہوئیں یعنی عالم اسلام میں تو مثلا فارابی, ابن سینا ان بزرگان نے کام کیا, اس کے بعد پھر مثلا جو ہے نا دیگر بزرگان نے اپنا اس کے اندر جو ہے نا وہ حصہ ڈالا, یہاں تک کہ ملا صدرہ, اور اس کے بعد جو ہے مثلا ابھی الحمدللہ ملا صدرہ کے بعد اس طرح نیو صدرہ یعنی علامہ طباطبائی, علامہ مصباح. جو فلسفہ اسلامی ہے نا وہ الحمدللہ اپنی ابتدا سے اور آج تک وہ اس نے ایک سعودی راستہ طے کیا ہے, یعنی وہ بلندی کی طرف گیا ہے. اس میں تمام بزرگان نے اپنا سہمیہ اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ رشد کرتا گیا. اس کے مقابلے میں متصوفانہ جو غربی فلسفہ تھا, ایک ارسطو جو ہے وہ غربی ہے, یونانی ہے, ایک زمانے میں ارسطو کا فلسفہ وہاں پہ رائج تھا, پھر بلاخر اشکالات شروع ہو گئے. تو غرب کے اندر جو فلسفہ ہے اس کے لیے اصطلاحات بدلتی چلی گئی اصطلاحات, یعنی کبھی ایک معنی میں تھی پھر ایک دوسرا آ گیا بڑی شخص اس نے بالکل ہی بدل دیا. یہ جو ایپسٹمولوجی والی بات کریں یہ بھی اسی سینیریو کے اندر پیش ہے, کانٹ کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا ہے, معاملہ سارا پیش آیا. اور متاسفانہ ہمارے پاکستان میں چونکہ اسلامی فلسفہ چونکہ ہمارے بیشتر یہاں ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ ویسے ہی یہ ظاہراً احمد امین مصری نے بھی کہا کہ تشیع کے اندر عقلی چیزیں, خود اہل سنت ہے مصر کا, کہ یہ عقلی چیزیں یعنی یہ فلسفے کا رجحان بنتے یہ تشیع میں بہت زیادہ ہے اہل سنت کے مقابلے میں. تو لہٰذا اس میں یہ کہ یہاں چونکہ پاکستانی معاشرہ ہمارے بیشتر ہمارے اہل سنت بھائی ہیں تو یہاں وہ فلسفہ اسلامی دوسرا آئے نہیں, ٹھیک ہے. لیکن غربی فلسفہ جو آیا اس میں جس بندے نے جو مثلا کسی بھی غربی فیلسوف کو فلاسفر کو پڑھا اب اسی کی نظر کو فلسفہ سمجھا. جی بالکل, یہ جو مشکل ایسے ہی میں نے اسی لیے عرض کیا کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی چونکہ فلسفے کی جب بات ہوتی ہے تو ایپسٹمولوجیکل بحثیں زیادہ پیش ہوتی ہیں تو لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ آ گیا. وجہ بھی یہی ہے کہ کانٹ کا فلسفہ اتنا غالب آیا, اس کے جو بعض اشکالات اتنے ذہنوں پر مغرب ابھی تک جواب نہیں دے پا رہے, مغرب والے ایپسٹمولوجی کو حل نہیں کر سکے. وہ کیسے فلسفہ کے ذریعے عقل کے ذریعے قطعی یقینی علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے وہ اس چیز کی تبیین نہیں کر پائے. تو وہ تب سے اب تک اکثر و بیشتر اسی بحث کو سب سے زیادہ ظاہری بات ہے آگے پہنچ نہیں پا رہے. ظاہری بات ہے جب ایک انسان مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا. تو مغرب کے اندر ایک مشکل یہ کانٹ کے بعد ہوئی, اس نے نومن فنومن کا جو فرق کیا تو اور کہا کہ نومن تک رسائی ممکن نہیں ہے اور جو کچھ بھی فنومن ہے تو وہ ذہن کی طرف آ گیا. اسی وجہ سے کانٹ نے کیا کہا تھا, کانٹ نے کہا کہ میں نے فلسفے میں وہ کام کیا ہے کہ جو کوپرنک نے جو ہے وہ اس کے اندر ایسٹرونومی میں کیا تھا کہ زمین کو پہلے مرکز مانتے تھے, میں نے سورج کو مرکز بنا دیا. کانٹ کہتا ہے کہ فلسفہ پہلے وجود کے گرد گھومتا تھا اور میں نے اس کو ذہن کے گرد جو ہے وہ کر دیا, اس کا مرکز بدل دیا ہے. تو لہٰذا یہاں سے کانٹ کے بعد پھر فلسفہ جو ہے وہ زیادہ ذہن شناسی کی طرف چلا گیا اور اس میں پھر جو ہے وہ ایپسٹمولوجیکل بحثیں جو ہیں وہ ہونے لگی ہیں. مجھے نا آپ کی بات سے ایک لطیفہ یاد آیا, میں اس کو نا چاہ رہا ہوں کہ بیان کر دو, تھوڑا سا یہ خشک بحثوں کے اندر ذرا لطف آتا ہے. صحیح ہے. ہم چونکہ زیادہ ایران کے اندر رہے ہیں, ہمارے اس الفاظ جو ہیں وہ فارسی بعض اوقات آ جاتے ہیں, جو ہمارا مخاطب ہے وہ بعض اوقات اس کو نہیں سمجھ پاتا. تو میں منطق کے درس پڑھا رہا تھا تو پاکستان کے اندر موجود
ایک نوجوان یونیورسٹی کے، آج تو وہ ایک افسر بن چکے ہیں، 18ویں گریڈ کے آفیسر ہیں وہ منطق کے درس میرے لکھ رہے تھے، تو انہوں نے مجھے نا تصویر بنا کے بھیجا. انہوں نے کہا میں آغا صاحب آپ کے جو ہے نا درس لکھ رہا ہوں، سارے درس سمجھ میں آ گئے. یہ مطرح مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ مطرح مجھے سمجھا دے. وہاں پھر مجھے سمجھ لگی کہ بعض چیزیں جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا. انگلش فلم دیکھنے گیا نا، انگلش آتی نہیں تھی ہماری طرح، تو ساتھی نے پوچھا بھائی سمجھ آئی ہے؟ تو کہ فلم تو ساری سمجھ میں آئی ہے، وہ آخر میں جو تھینڈ لکھا ہوا آیا تھا نا وہ سمجھ نہیں آیا. دی اینڈ لکھا ہوا آخر میں آیا، تو یہ تھینڈ جو لکھا صرف یہ سمجھ نہیں آیا. تو یہ میں ایک لطیفے کے طور پہ ایک الفاظ کے حوالے سے اصلاح بھی ہو جائے گی. مطرح کا لفظ جو ہے ہمارے لیے بدیہی ہو چکا ہے، لیکن اردو زبان میں اس کو تھوڑا ہم ٹرانسلیٹ ہو کر آیا تو آہستہ آہستہ، ورنہ ابن سینا و فارابی کے دور میں بھی ارسطو ہی کی یہی اصطلاح چلتی آئی ہے کہ فلسفہ یعنی تمام علوم عقلی، جس کی وجہ سے علوم حقیقی وہی ہے. اب جو ہے آہستہ آہستہ یہ پھر فلسفہ جو ہے وہ خاص ہو گیا اسلامی دنیا کے اندر وجود شناسی کے ساتھ، یعنی کائنات سے بحث کرنا اس کے وجود کے اعتبار سے. اور پھر کانٹ کے زمانے کے بعد سے لے کر جو ہے فلسفہ جو ہے وہ زیادہ ذہن شناسی کی طرف چلا گیا، ذہن کی طرف چلا گیا، ایپسٹمولوجی کی طرف چلا گیا. مغربی فلسفہ یعنی کلی میں لے رہا ہوں، میں کلی فلسفہ لے رہا ہوں، اس میں اسلام کا بھی ٹرم آ رہی ہے اور باقی بھی آ رہے ہیں. اور ایک ٹرم جو ہے اس میں استعمال ہوئی جس کی آپ نے وضاحت کی ہے کہ ہم ایک علم کے جب مبادی، اس کے جو بنیادیں، اس کی فاؤنڈیشنز کے بارے میں جب بات کرتے ہیں عقلی بنیادوں کے اوپر، تو یہ بھی آپ ایک فلسفہ کہلاتا ہے کہ جس کو فلسفی آف سے تعبیر کیا جاتا ہے. خوب، اب جو میں نے سوال کیا تھا میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے اس کا جواب بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ فلسفہ کیونکہ مختلف نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. جیسے آپ نے بیان کیا تھا کہ کان جو ہے وہ اگر بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا سننے کا آلہ ہے تو وہ کان کی ڈیفینیشن کرے گا کہ ایسی چیز کے جس کے ذریعے سنا جاتا ہے یا ایسی قوت جس کے ذریعے سنا جاتا ہے. اس میں یعنی مثال کے عنوان سے لفظ مجتہد، جی یہ لفظ مجتہد یہ ہمارے شیعہ ورڈ کے لیے واضح ہے. ہاں، جو مثلا یعنی آج ہم مجتہد سے کیا مراد لیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مجتہد سے کیا مراد ہے. بالکل. اس میں ایک جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہاں اصطلاحات مختلف ہونا یہ کوئی مسئلہ سانس نہیں ہے، بالکل مشکل پیش نہیں آتی. جیسے کہ آپ مثلا مثال لے لیں انار، تو انار ایک دفعہ ہم کھانے والے انار کو انار کہتے ہیں، ایک دفعہ شب بارات میں جو انار چلایا جاتا ہے اس کو انار کہتے ہیں. آپ کو ایک بندہ کرائم سے سمجھ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ وہاں ڈاکٹر کہے کہ بھئی انار کھاؤ، انار تمہارے لیے مفید ہے، کھاؤ نہ بھی گئے انار تمہارے لیے مفید ہے، تو وہاں اسے سمجھ آئی کہ انار کی بات ہو گئی. اور شب برات اگر وہ بچوں کے لیے انار لا رہا ہے تو کہتے ہیں، بچوں کہتے ہیں کہ انار لائے ہوں، آؤ انار چلاتے ہیں یا انار اٹھاتے ہیں، جو بھی لفظ استعمال کریں، تو وہ بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم خاص کر جو ابھی ہم ان نشستوں میں فلسفہ کی بات کر رہے ہیں وہ وجودیات کو کہہ رہے ہیں، انٹالوجیکل مباحث جو ہیں کہ یہ کائنات میں آیا ایک چیز ہے یا بیشتر ہیں، اور ظاہر ہے کہ بیشتر ہیں، بہت سی موجودات ہیں. یہ تو پھر ایسا ایسا ہم بات کریں گے. علت و معلول ہے، علت اولا یعنی خالق جو اس کی کیا خصوصیات ہیں، معلول کی کیا خصوصیات ہیں. تو ہمارے سے ہم جب فلسفہ کی بحث کر رہے ہیں تو اس سے یہ مراد ہے. یعنی مشکل جو ہے وہ جو یہ اعتراض کر رہا ہے کہ فلسفے کی تو ایک تعریف نہیں ہے، ایک تعریف نہیں آج تک فلاسفہ کر سکے، وہ یعنی وہ اس اصطلاح کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس سے غافل ہے. اپنی اس غفلت کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، اس کی اب ڈیفینیشن ایک نہیں کر پا رہے. لیکن ہماری بحث کا بالکل ہماری بحث کا مختلف جگہوں پہ اس کے معنی مختلف، زاویہ نگاہ الگ ہے نا. یعنی ایک مرتبہ جو بالکل ایک مرتبہ ارسطو نے دیکھا کہ میں نے کائنات کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے، اس نے ایک زاویے سے اس کو دیکھا تو فلسفہ مختلف علوم کا مجموعہ بن گیا کہ حقیقی علوم تھے. اور ایک مرتبہ جو ہے وہ اسلامی فلاسفر نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہم جو ہے وہ کائنات کو فقط وجودیاتی حیثیت سے اس کو مورد بحث قرار دیں گے، ابھی باقی ہم مورد بحث جو ہے وہ ابھی نہیں لے کر آتے. تو وہ فلسفہ یعنی فلسفہ اولا کے نام سے ہو گیا، الہیات کے نام سے ہو گیا. کانٹ کے فلسفے میں چونکہ مشکل ذہن کی آ گئی تھی تو وہ ایپسٹمولوجی کی طرف چلا گیا. اب
پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ سب سے پہلا قدم یہ اٹھائے کہ فلسفے کی پہلے ٹرمز سے آشنائی حاصل کرے، بالکل صحیح، تاکہ پھر اس کو پتہ چل جائے کہ میں ابھی جو فلسفہ پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھنے لگا ہوں یہ کس زاویہ نگاہ سے کائنات کی حقیقت سے پردے اٹھا رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے. میرے خیال میں مطلب واضح ہو جائے گا. میرے خیال میں اس بحث کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں ابھی، مطلب تقریباً واضح ہو گیا. اگر کوئی نقطہ اضافہ، عیب نہیں ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، وہ مختلف سیناریوں میں ہر ایک معنی واضح ہوگا کہ یہ کس. بالکل بالکل. اور میں آخری نقطہ میرے ذہن میں آ گیا کہ مثلا آپ دیکھیں اتفاق تو موجود ہے، مثلا جو پہلی اصطلاح کو مد نظر رکھ کر فلسفے کی ڈیفینیشن کرتے ہیں ان کی آج تک ڈیفینیشن نہیں بدلی. جنہوں نے مثلا وجودیاتی اعتبار سے فلسفے کو مختص کر کے آگے بڑھے ہیں تو ابھی بھی وہی تعریف کرتے ہیں. تمام فلسفی ابن سینا سے لے کر آج تک کے فلاسفہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں فلسفہ یعنی جو موجود بما موجود سے بحث کرے، جو مطلق وجود سے بحث کرتا ہے. تبدیلی نہیں آئی اس کے اندر، اختلاف بھی نہیں ہے، سب متفق ہیں اس بات کے اوپر. فرق وہاں پر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ہم فلسفے کو فقط ایک لفظ اور ایک معنی کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر بحث میرے خیال میں کافی ہے، اگرچہ تشنگی ہے لیکن ہمارے ناظرین کے کمنٹس کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ کتنی تشنگی جو ہے وہ باقی ہے. بلکہ وہ لطیفہ جو ہے وہ میرا خیال ذکر کر ہی دیں ہم، جو ہمارے پوڈ کاسٹ کے اوپر جو کمنٹ آیا ہے کہ یہ والی صورتحال اگر کمنٹ میں وہ بیان کر دیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ اگر اپنی سمجھ کو نہ سمجھی کو اگر کمنٹس میں بیان کر دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں پہلو مبہم رہ گئے ہیں. ہم اگلے پروگرام میں اس کو فوکس کر کے اس کا جواب اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے. اور پھر واضح سی بات ہے کہ اس ایک یا چند پوڈ کاسٹوں میں کوئی فلسفہ آ نہیں جائے گا لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے گی کہ ایک ایسی بحث بھی ہے، ایسا علم بھی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. سیکھنے کے لیے تو پھر تفصیل میں جا کے بالکل. اس میں یہ بھی ایک مثال کے روان سے جو کہ اچھی بحث تھوڑی جو ہے نا وہ خشک نہ ہو جائے. الحمدللہ ماشاءاللہ ظاہر بھائی کا جو اچھا جو ہے وہ حصے مزہ اچھی ہے، لیکن اس میں کھانے جو ہے وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ایک آئس کریم ہے وہ آرام سے آپ چمچہ منہ میں ڈالیں وہ پگل کے اندر چلی جاتی. ایک گوشت ہے گوشت کو چبانا پڑتا ہے. ایک مچھلی ہے، مچھلی کو تو آپ گوشت کی طرح نہیں کھا سکتے، آپ کو دقت کرے. فلسفہ جو ہے وہ مثلا تاریخ نہیں ہے، فلسفہ جو ہے مثال کے طور پہ جو ہے نا وہ اس طرح کی مثلا داستان بیان نہیں کر رہا. عقلی علوم ہے، ریاضی مشکل ہے، وہ ایسا نہیں کہ سادگی سے اس طرح سمجھ میں آئے. فلسفی بحث کو سمجھنے میں آپ کو دقت کرنی پڑتی ہے. اس میں اس کا بلاخر بہت زبردست تمثیل دیا، بہت زبردست تمثیل دی ہے واقعا. بہرحال چاہ رہے تھے کہ مطالب جو ہیں وہ تھوڑا زیادہ جو ہے وہ ڈسکس کریں، لیکن ہماری اس ٹرم کی وضاحت کے اندر وقت کافی گزر گیا. میرے خیال میں ضرورت بھی تھی اس کی. اگر ہم اس کو فقط خلاصے کے طور پر یا چند جملوں کے یا چند سطروں کے اندر بیان کر کے آگے بڑھ جاتے تو شاید ہمارا یہ ہدف جو اس قسم کی نشستیں کرنے کا ہے اور گفتگو کرنے کا یہ ہدف پورا نہ ہوتا. تو الحمدللہ ایک حد تک ہم نے گفتگو اس کے اوپر کر لی ہے. باقی سوالات انشاءاللہ ہم پھر اگلے پروگرام کے اوپر جو ہے وہ محول کر دیتے ہیں اور اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے. ناظرین مطلب اتنا مشکل نہیں ہے، فقط چونکہ معاشرے کے اندر یہ بحثیں رائج نہیں ہیں تو انسان پہلی دفعہ جب سن رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا مشکل کا احساس ہوتا ہے. جیسے ہمارے رضا بھائی نے جو ہے وہ ایک تمثیل دی آپ کو کھانے کے حوالے سے. اگر اس کے اندر دقت کریں تو پتہ چل جائے گا کہ انسان اگر متوجہ ہو جائے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. فقط تھوڑا سا اپنا انس بڑھانا ہوتا ہے ان علوم کے ساتھ. کوشش ہماری یہ ہے کہ اس مشکل علم کو، اگرچہ مشکل نہیں ہے لیکن وہی کہ رائج نہ ہونے کی وجہ سے، عقلی علوم سے وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے اور ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. لیکن اگر یہ رائج ہو جائے، ہماری جو یہ ایک نشستوں کا جو ہدف ہے وہ یہی کہ آپ کے کانوں میں بار بار یہ مطالب پڑھتے رہیں، آہستہ آہستہ آپ سنتے رہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ بحثیں آپ کے لیے بالکل ایک سادہ علم کی مانند ہو جائیں گی اور آپ اس کے اندر ڈسکس کر سکتے ہوں گے، سوالات کے جوابات دے سکتے ہوں گے، حتیٰ آپ کے ذہن میں نئے سوال اٹھیں گے جس کو آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں گے. کہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. اگلے پروگرام میں ہم بعض اہم موضوعات کے اوپر ڈسکس کرنے والے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.